علامہ صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو امن معاہدہ ہوا تھا اس کو سیبوٹاج کرنے کی اب باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ ان کو پوچھے گا اور ہم اللہ کرے پاکستان محفوظ رہے۔ علامہ صاحب اب تھوڑا سا ذرا سیاسی منظر نامے پہ نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ دو اہم ترین اجلاس ہوئے ہیں جو اپوزیشن کے، جس میں آپ بھی موجود تھے اور سنی اتحاد کے لیڈر بھی موجود تھے اور پی ٹی آئی کے بھی لیڈر موجود تھے۔ تو ٹیکنیکلی تو یہ تین جو ہیں وہ جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو اسد کیسر صاحب کی سٹیٹمنٹ بتائی ہے اور عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو کل انہوں نے دی تھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سٹیٹمنٹس کے بعد بھی معاملات بہتری سے نپٹائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میری آپ کی آواز ذرا مجھے کلیئر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے سوال سمجھ لیا ہے۔ جی دیکھیں مذاکرات ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، صحیح، اس میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، درست۔ اس میں دیکھیں جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو اسیس بھی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان مذاکرات سے حکومت کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، صحیح، کیونکہ جہاں تک مذاکرات کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب سے زیادہ یہ خود حکومت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ملک چلا رہے ہیں، ملک ان کے ہاتھ میں۔ بھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اکنامکلی بات بھی کریں گے، پاکستان کے اندر سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سماجی بحران ہے، امن و امان کا بحران ہے، عوام کا اعتماد نہیں ہے سسٹم کے اوپر، لوگوں کی طرف مایوسی اور ناامیدی ہے، دنیا کے بدلتے ہوئے تحولات اور ریجن اور خطے کے، اس میں پاکستان ارریلیونٹ ہے، پاکستان کی ویلیو نہیں ہے، پاکستان کا امیج دنیا میں بہت خراب ہو گیا ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، عوامی آپ دیکھ لیں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے۔ صحیح، تو اس لیے میرے خیال میں اس دلدل میں حکومت پھنسی ہوئی ہے، لہذا حکومت کو استفادہ کرنا چاہیے اس فضا سے کہ جو اپرچونٹی عمران خان نے ان کو دی ہے، وہ پاکستان کو بحران سے نکالنا چاہتا ہے، تو لہذا خان صاحب نے ان کو اپرچونٹی دی ہے، ان کو بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، ان کو ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، اصل یہ کہ پاکستان کو دلدل سے نکالنا ہے، علامہ اور صاحب جس آپ کو حکومت کے ساتھ عوام نہ ہو، بالکل علامہ صاحب عوام آپ نہ ہو، اس کی جڑیں عوام میں نہ ہو، وہ کیسے چل سکتی ہے بالکل صحیح، بیساکھیوں کے سہارے؟ بالکل علامہ صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ حکومت بار بار، یا عرفان صدیقی صاحب بڑے سینئر رہنما آپ کے کولیگ سینیٹر ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے تحریری مطالبات پیش نہ کیے تو مذاکرات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ اب دیکھیں تین باتیں وہاں ہو چکی ہوئی ہیں۔ دیکھیں کیا کہ آپ جناب والا 9 مئی کے حوالے سے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، صحیح، کیونکہ 9 مئی بہت اہم ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر باقاعدہ ایک نیریٹو بنایا گیا، پوری پارٹی کو، سیاسی جماعت کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا اور لوگوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، واقعاً پاکستان کی تاریخ کا بدترین تشدد۔ اور پھر جس نے تو برات نامہ لکھ دیا، بیان دے دیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی عجیب تھا کہ یہ اس طرح سے کیا گیا۔ 9 مئی بہت اہم ہے تاکہ پاکستان کی تاریخ میں آئندہ اس طرح کا بھی کوئی حماقت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرا 26 نومبر بہت اہم ہے، 26 نومبر بہت اہم ہے، لہذا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں بدنام کر دیا۔ بالکل صحیح علامہ صاحب، اور دوسری جو ڈیمانڈ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جناب سیاسی قیدیوں کو سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ تیسری ڈیمانڈ وہاں پر بات ہوئی ہے کہ بھئی جو سیاسی قیدی ہیں، حکومت ان کی رہائی میں رکاوٹ نہ بنے، حائل نہ ہو۔ دیکھیں لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں، کہ پروسیکیوشن ہی نہیں ہو رہا، بیٹھے ہوئے ہیں 1.5 سے 2 سال سے ان کے کیسز اسی طرح سے الجھے ہوئے ہیں، روکا ہوا ہے ان کو پریشرائز کر کے یا مختلف کنڈے اختیار کر کے۔ بھئی آپ ٹرائل کو جو ہے نا سموتھلی چلنے دیں اور چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ صحیح، تمام پولیٹیکل جو قیدی ہیں، سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں، جس میں عمران خان صاحب بھی سیاسی قیدی ہے، ان کے بھی جو منصفانہ ہونے دیں۔ بالکل صحیح۔ تو علامہ صاحب آپ جو اسد کیسر صاحب نے، جی علامہ صاحب جو اسد کیسر صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی جو ملاقاتوں کے دوران جو منٹس ریکارڈ ہوئے ہیں انہی کو آپ تحریری مطالبات سمجھیں، تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی تحریری مطالبات نہیں دے گی؟ میں نے ان کی یہ بات نہیں سنی، انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے میں نے نہیں سنی، صحیح، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ مطالبات واضح ہیں، معلوم ہیں، پتہ ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں مذاکرات جو ہوتے ہیں نا بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں،
میں آج شملہ معاہدے کو پڑھ رہا تھا، 2 جولائی تقریباً شام تک عصر کو فیصلہ ہو گیا، یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اسی رات 12:40 پر سائن ہو گئے، مذاکرات کامیاب ہو شملہ گئے۔ ایکارڈ پاس ہو، دیکھیں ٹھیک ٹھیک، یہ مذاکرات، ٹھیک ہے نا، یہ مذاکرات جو ہیں یہ بہت اہم ہے پاکستان، یہ نہیں سمجھ لیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے مذاکرات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ کے پاس سافٹ پاور عمران خان کے پاس ہے، 90% لوگ اس کے ساتھ ہے، کبھی بھی ہارڈ پاور اپنے ملک کی سافٹ پاور سے نہیں جیت سکتی، اور سافٹ پاور کے بغیر کبھی بھی ملک مشکلات برداشت نہیں کر سکتا، نہیں جھیل سکتا مشکلات کے مقابلے میں۔ علامہ صاحب آپ نے بجا فرمایا، لیکن لہذا یہاں پہ ایک سوال آپ کو چھوڑنا پڑے گا انہیں۔ صحیح، علامہ صاحب یہاں پہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ جتنی دفعہ بھی اسلام آباد کی طرف رخ کیا پی ٹی آئی نے، تو اس میں باقاعدہ ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد آن گراؤنڈ موجود نہیں تھی، لیکن مورل سپورٹ تھی آپ کی، یہ بات تو واضح ہے نا؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ احتجاجات کے حوالے سے ہم ساتھ تھے، میں تو خود شریک ہوتا رہا ہوں اس میں، 4 اکتوبر میں خود تھا، اس میں تو میں پاکستان سے باہر زیارتوں پہ گیا ہوا تھا، وہاں چلا گیا، میں خود سامنے ہوتا ہوں، موجود ہوتا ہوں۔ صحیح، نہیں لیکن باقاعدہ کال تو نہیں آپ اپنے ورکر سپورٹر کو دیتے نا؟ دیکھیں اس کے لیے ہمارے لوگ آتے ہیں اپنی شناخت کے ساتھ نہیں، لیکن سارے آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں چیزیں بدل چکی ہیں، چینج آ چکی ہے، یہ اتنا بڑا چینج ہے پاکستان کے اندر، اگر ہمارے حکمران اس کو نہیں سمجھیں گے تو مس کیلکولیشن کریں گے، بڑے غلط فیصلے کریں گے، جیسے پہلے کر چکے ہیں یہ۔ صحیح، علامہ صاحب اب مجھے بتائیں کہ آپ 2 نشستوں میں موجود تھے مذاکرات کی، حکومتی جو کمیٹیاں تھیں ان کے آپ کو باڈی لینگویج کیسے لگی؟ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے آپ کی چیزوں کو؟ وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بہتری کی طرف کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو پھر شک ہم میں ہو جاتا ہے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں سے کچھ نکلتا نظر نہیں آتا، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا مطلب دھیان بھی رکھنا۔ تو یہ باتیں آپ باڈی لینگویج ذرا حکومتی کمیٹی کی ذرا ڈسکرائب کریں گے کہ وہاں پہ آپ کو کیا وائبز کیا ملتی ہیں؟ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، باقی جماعتوں کے، حکومتی پی ایم ایل این کے لوگ؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی تک بظاہر جو وہاں پر گفتگو ہے ماحول پازیٹیو ہے، صحیح، درست ہے۔ دیکھیں حکومت کی، میں نے پہلے کہا مشکل ہے مذاکرات، ان کی ضرورت ہے مذاکرات، وہ دلدل میں چلے گئے، ملک کو دلدل میں لے گئے ہیں، جتنا اس حال میں ملک کو رکھیں گے اتنا ہی بدبختی اور بربادی ہوگی۔ پاکستان دیکھیں نا دنیا کے اندر کیا اس کی حیثیت بن گئی ہے، پاکستان کے عوام ایک طرف، کے پی کے کی صورتحال آپ دیکھ لیں، بلوچستان کی دیکھ لیں، اطراف میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ ملک کو چلا سکتے ہیں؟ چلا پا رہے ہیں؟ ملک نہیں چل رہا ہے بھائی، ان کے اندر اتنا صبر اور پیشنس نہیں ہے کہ لوگ آتے ہیں رات کو 2 دن رکھیں ان کو انگیج کریں، پاکستانی ہیں، یہ ان کا صبر ہی ختم ہو گیا ہے، بکھلائے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا چھننے والا ان کے ہاتھوں سے۔ لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ملک کو اسی جگہ پر لایا جائے جہاں ہونا چاہیے ملک کو، جہاں پیچھے عوام کھڑے ہوں۔ صحیح، تو ابھی 45 سے 47 تک سفر کر کے ملک تباہ کرے۔ علامہ صاحب بلدیاتی جو منتخب اراکین تھے وہ ابھی پشاور میں احتجاج کر رہے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد کیا گیا، شیلنگ، لاٹھی چارج، مار کٹائی، تو یہ چیزیں یقیناً مطلب پسندیدہ نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ آپ کے وہاں پر پولیس نے پی ڈی ایم، وہاں جو پی ٹی ایم تھا اس کے جلسے پر اٹیک کیا، یہ پولیس کو کون گائیڈ کر رہا ہے کہ مارو لوگوں کو؟ یہ دشمن ہے پاکستان کے۔ صحیح، جب آپ پاکستان کے باوقار شہریوں کو دہشت گرد بنائیں گے کہ یہ غدار ہیں، یہ اعجاز چودھری دہشت گرد ہے، غدار ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے، غدار ہے، باقی محمود قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی، وہ غدار ہے اور دہشت گرد ہے، سارے اسی طرح سے بنا دیں، جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے سارے کے سارے غدار وطن ہے اور دہشت گرد ہے۔ یہ کیا ماحول بنایا انہوں نے؟ ایسے پاکستان چلے گا؟ بالکل صحیح سر۔ آپ علامہ صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جو حکومتی جماعت ہے اس میں سے میرا سوال تھا کہ باڈی لینگویج لوگوں کی کیسی تھی، مطلب لگتا تھا کہ، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لے دے کے چکر میں یہ 3 ڈیمانڈز میں سے کوئی پیچھے ایک قدم کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں کون سی پیچھے جائے بھائی، دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ حل ہونے چاہیے، کیا سیاسی قیدی رہا نہیں ہونے چاہیے، اس سے کیا پیچھے ہٹیں گے؟ ٹھیک، جوڈیشل کمیشن اب تو عدالتیں بھی ان کی اپنی ہو گئی ہیں۔